نظر نہیں آتا ہے۔ اگر مسلمان غریب ہے تو صرف تعلیم کے نام پر۔ بس ایمان والوں بھائی یہ کوشش کریں، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم اپنا مال جو اللہ کی امانت ہے، اس مال کو اپنے قوم کے بچوں کی حفاظت کے لیے دینی طرز کے عصری اسکول قائم کریں تاکہ ہمارے بچے کا ایمان محفوظ رہے۔ آج پردے کا معاملہ ہے، آخر ہمارے بڑوں نے اور ہم سب نے اب کیوں نہیں اس بات کی تیاری کی کہ ہم اپنا ایسا اسکول قائم کریں گے، اپنا ایسا کالج قائم کریں گے، ہماری ایسی یونیورسٹی قائم ہو، جس یونیورسٹی، جس کالج اور جس اسکول میں ہمارے بچے اور ہماری بچیاں اسلامی تشخصات کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کریں، ان کو دوسروں کے اسکول اور کالج میں جا کر رسوائی نہ اٹھانا پڑے۔ اے ایمان والو، کب ہماری ایمانی غیرت بیدار ہوگی؟ یاد رکھیے یہ مال آپ کا کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ مالداروں سے اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ یہ مال ہم نے تمہیں دیا تھا، تم نے کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ علم والے سے، خواہ وہ دینی علوم کے علم بردار ہو یا عصری علوم کے علم بردار ہو، اللہ رب العالمین ضرور ان دونوں سے یہ سوال کرے گا کہ ہم نے جو یہ علم امانت کے طور پر تم کو دیا تھا، اے ایمان والو بتاؤ تم نے دینی مدارس کیوں نہیں قائم کیے؟ بتاؤ اے ایمان والو ہم نے جو تم کو یہ عصری علوم دیے تھے، تم نے مسلم بچوں کے لیے ایسا اسکول قائم کیوں نہیں کیا جس سے یہ بچے اسلامی تشخصات کے ساتھ اسلامی عصری تعلیم حاصل کرتے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے؟ اے مالدار بھائیو، اے دانشوران قوم و ملت، ہم آپ سے یہ درد کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اسکول قائم کر کے اگر ایک بچے کی ایمان کی حفاظت کر لی تو یاد رکھیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ 75 سالہ زندگی کی عبادات، یہ 100 سالہ زندگی کی عبادات کام نہ آئے، لیکن اس بچے کو جس کو آپ نے اسلامی طرز کے اسکول قائم کر کے اور دینی اعتبار سے تعلیم و تربیت دے کر ایک اعلیٰ تعلیم دلا دیا ہے، اپنے ایمان کو اس نے محفوظ کر لیا ہے، تو ہو سکتا ہے یہی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ کیا آپ اس بات کا انکار کر دیں گے؟ ایک ایمان والا ڈاکٹر جب رات کے 12 بجے رات میں اللہ کی رضا کے لیے کسی مریض کا آپریشن کرے گا اور اس کی نیت جہاں پیسہ کمانا ہو وہاں یہ بھی نیت ہو کہ میں ایک انسان، میں اللہ کے ایک بندے کی جان بچا رہا ہوں، اے اللہ تو اس سے راضی ہو جانا، تو یاد رکھیے اس ڈاکٹر کو اللہ اس تہجد گزار سے زیادہ ثواب دے گا جو رات کی تاریکی میں اپنے کمرے میں یا کہیں اور کسی جنگل میں یا مسجد میں وہ نمازیں ادا کر رہا ہوگا۔ یقیناً اللہ اس ڈاکٹر کو زیادہ اجر دے گا، لیکن کب دے گا؟ جب یہ دینی تعلیم کے ساتھ ہوگا، دینی تشخصات کے ساتھ ہوگا۔ اگر یہ دینی تعلیم کے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر غیروں میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ایک انجینئر جب دینی تعلیم کے ساتھ ہوگا، دینی تربیت کے ساتھ ہوگا، اگر مکان کا نقشہ بنائے گا تو وہ ضرور پاس اور پڑوس کا خیال کرے گا کہ کھڑکی کوئی ایسی جگہ ڈالے کہ پڑوس کی بے پردگی نہیں ہوگی۔ اگر اس کی نیت انجینئر کی ہوگی تو اللہ اس کو کتنا اجر دے گا اس کا آپ اندازہ لگا لیں۔ میرے محترم بزرگوں، ضرورت اس بات کی طرف ہے کہ آگے آئیے اور اسکول قائم کیجئے۔ اور کیوں نہیں ہم قائم کریں گے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو یہ دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں ہر وہ علم عطا فرمائیے جو علم ہمیں نفع پہنچائے۔ سائنس کا علم ہو، میڈیکل کا علم ہو، حساب کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، یہ اگر نفع پہنچانے والا ہے ہماری زندگی میں تو ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ بس میرے بھائیوں، ایک ڈاکٹر اگر قرآن کو سیکھے اور سکھائے گا تو وہ بھی ایک عالم کا اجر پائے گا۔ ایک انجینئر اگر قرآن کو سیکھے اور سکھائے گا تو یقیناً وہ بھی بڑا کامیاب ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ دوسرا پیغام کہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وقت اور حالات کے یہ تقاضے ہیں، اس پر ہم سب کو چلنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور تیسری وہ چیز ہے جس سے مسلمانوں کے ایمان کا سودا بڑی آسانی سے کر لیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ مجھے اپنے امت پر یہ خطرہ ہے کہ کہیں غربت اور فاقہ کی وجہ سے وہ کفر کا ارتکاب نہ کر جائیں، وہ ایسا کلمہ نہ کہہ دیں اپنی زبان سے جس سے وہ ایمان میں نہ رہ سکے، ایمان
ایمان سے خارج ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج ہمارا مال بینکوں میں اپنا وزن کھوتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس کو بینک میں ہی جمع کرتے ہیں، لیکن ہماری یہ کوشش نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے گرے ہوئے، پچھڑے ہوئے، غریب، پسماندہ مسلمان بھائی کو کچھ قرض دے کر اس کو سہارا دے دیں۔ اے ایمان والو، ضرورت اس بات کی ہے کہ بینک سے جو زائد پیسے ملیں گے وہ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو جہنم تک پہنچا دے گا، لیکن اگر آپ کسی انسان غریب کو آپ قرض دے کر کے اسے کاروبار میں لگا کر کے اگر آپ نے اس کا سہارا دیا اور غربت کی وجہ سے جس کے ایمان کا سودا ہونے والا تھا اگر آپ نے اس کی ایمان کے تحفظ کا سبب پیدا کیا تو اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے آپ کے اس ذریعے کی وجہ سے آپ کو کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ آپ کے اس عمل کو بنا دے۔ آج یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم رقم جمع کیا بینک میں 10 سال پہلے 1 لاکھ روپے، لیکن اگر آج ہم اس کا حساب کریں گے تو ہمارے لیے تو وہ 1 لاکھ روپے ہے جو وہ سود ہے وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر استعمال کریں گے تو وہ جہنم میں جانے کا راستہ ہوگا، اس سے یقیناً ہر مسلمان بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اگر انسان صدقہ کرتا ہے تو 1 صدقے کا ثواب 1 ملتا ہے، لیکن اگر ایک انسان قرض دیتا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 قرض کا ثواب 18 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے 1000 قرض دیا ہے کسی کو تو اللہ رب العالمین آپ کو 18,000 روپے کا اجر دے گا، ثواب دے گا۔ آخر ہم کیوں نہیں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پیسے سے قرض دے کر کے لوگوں کو سہارا دیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں قرض رکھنے کا کوئی فنڈ ہی نہیں ہونا یہ چاہیے۔ نوجوانوں کی ایک جماعت ہر محلہ اور ہر گاؤں میں تیار ہونی چاہیے جو رقم اکٹھا کر کے کچھ رقم رکھے اور کوشش کرے کہ کون مسلمان غریب ہے، پچھڑا ہوا ہے، ہم اس کو سہارا دے سکتے ہیں، اسے 10,000 15,000 وقت اور مدت متعین کر کے اس کو دے اور یہ کہے کہ اتنے دن میں تم اپنا کاروبار شروع کرو اور اتنے دن میں تم ہمیں نفع واپس کر دو، قسط پر ہی صحیح وہ جو اس کی رقم ہے وہ واپس کر دے۔ اگر ہم اس طرح کرنا شروع کریں گے تو یقیناً یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اللہ کے نام پر ٹرینوں میں اور سڑکوں پر مانگتے ہیں، یہ مانگنے والے نظر نہیں آئیں گے۔ آج سکھ برادری نے یہی وہ نبی کا طریقہ اپنایا ہے کہ ان کی برادری میں کوئی مانگتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ ایمان والو، اس عیسائی مشنریاں بہت تیزی کے ساتھ غریب مسلم علاقے میں لوگوں کو قرض دیتے ہیں، مسلمانوں کو، اور یہ خاص طور سے یہ قرض عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ چونکہ کثیر مسلم آبادی میں رہنے والے ہیں اس لیے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ہمارے یہاں بھی یہ مصیبت آ جائے۔ وہ عیسائی لوگ چپکے قرض دیتے ہیں اور دھیرے دھیرے اتنا قرض دے دیتے ہیں جب ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب یہ بندہ ہم کو قرض واپس نہیں دے سکتا ہے تو وہ ایک اسٹامپ پیپر لاتا ہے اور اس پر وہ لکھاتا ہے کہ ہم قرض تو واپس نہیں کر سکیں گے، اس کے بدلے میں ہم عیسائی مذہب کو قبول کرتے ہیں۔ وہ لکھوا لیتا ہے اور پھر خاموش بیٹھا رہتا ہے، لیکن ان کی مشنری کے لوگ اس مسلمان کی نگرانی کرتا رہتا ہے۔ وہ مسلمان جو ہم اور آپ کے ساتھ 5 وقت مسجد میں نماز پڑھا، وہ عورتیں جو 5 وقت اپنے گھر میں نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی اور تہجد گزار تھی، جب اب وہ انتقال کی، وہ مرد یا عورت، تو اب وہ عیسائی مشنری کا آدمی آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ آدمی تو ہمارا ہے۔ اب وہ مسلمان محلہ کے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کاغذ دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو اس نے اپنے مذہب کو تبدیل کیا تھا، میرا قرض لیا تھا اور اس نے اس کے بدلے میں مذہب تبدیل کیا تھا، اس لیے اب یہ مجھ کو دو، اور وہ قانونی کارروائی کر کے اس بندے کی لاش کو حاصل کر لیتا ہے۔ اے ایمان والو بھائی، کیا ہم اور آپ کو جاگنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم اور آپ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان والے بھائی پاس پڑوس کی کیسے فکر کریں؟ ایک صحابی رسول کا واقعہ سنیے۔ ایک صحابی تھے جو اپنی خاص رقم مختص کر رکھتے تھے، اس کو اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے، کوئی پریشان حال آتا تو اس کی وہ مدد کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تھا کہ 18
गुना सवाब होगा। तो सदका खैरात तो करते ही थे, लेकिन वो कर्ज वाला भी सिस्टम अपने यहाँ बनाए हुए थे। एक सहाबी ने कर्ज लिया, दे दिया, वक्त मुतय्यना पर कर्ज वसूल करने पहुंच गए, उनके पास नहीं था, लेकिन ये वसूल के बड़े पक्के थे, कहा कि नहीं अभी का भी लाओ। बहरहाल वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी थे, उन्होंने भी जैसे तैसे इंतजाम करके कर्ज वापस कर दिया। ईमान वालों भाई, जब ये वापस कर रहा था तो गुस्से में ये इरादा कर रहा था कि अब कभी इससे कर्ज नहीं लूंगा, ये बहुत जालिम इंसान है। लेकिन कुछ दिनों के बाद इनको जरूरत पड़ गई, अब वो दो चार अपने साथियों से तकाजा किया, मांगा, किसी ने नहीं दिया, फिर मजबूरी में वहीं पहुंचा। जब वहां गए तो उन्होंने अपनी अहलिया से कहा कि फला की अम्मी, जैसे हमारा पुकारते हैं, फला की अम्मी वो थैली जो फला से ली थी वो थैली जरा वापस बाहर भेज दो। अब जो नाम लिया था कि फला सहाबी से ली थी, वो यही सहाबी थे जिनसे उन्होंने लिया था। अब इनका गुस्सा फूट पड़ा और इन्होंने ये कहा कि तुम बहुत जालिम इंसान हो, और बहुत नाराजगी का इजहार किया कि तुम्हें जरूरत नहीं थी, लेकिन तुमने मुझको मजबूर करके मुझसे कर्ज वसूल किया।